بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 جولائی 2014 کو ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی پراسرار گمشدگی کے صرف 4 ماہ بعد ہی اسی ملیشین ایئر لائن کا ایک اور ہوائی جہاز یوکرین کے مشرق میں ریڈار سکرین سے اچانک غائب ہو گیا۔ یہ پرواز MH17 ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے کوالالمپور جا رہی تھی جب طیارے سے اچانک رابطہ منقطع ہوا۔ پہلے تو دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ملیشین ایئر لائنز کا ایک بوئنگ 777-200ER جس پر عملے میں 298 افراد سوار تھے، مشرقی یوکرین کے علاقے میں کریش کر گیا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا بھر کے میڈیا پر اس بریکنگ نیوز نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کر لیا جب 2 ٹیلی فون کالز میڈیا پر لیک ہوئیں۔ یہ ٹیلی فون کالز یوکرین کی خفیہ ایجنسی نے ریکارڈ کی تھیں اور انہوں نے ہی میڈیا پر انہیں لیک کیا۔ یہ کالز 2 روسی افراد کے درمیان تھیں جو اس وقت کریش کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس جہاز کو انہی لوگوں نے میزائل مار کر تباہ کیا تھا۔ اسی فون کال پر ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے کہ وہ کریش والی جگہ پر پہنچ چکا ہے اور وہ دوسرے شخص کو بتا رہا ہے کہ اس ہوائی جہاز کا رنگ اورنج ہے اور یہ ملیشین ہوائی جہاز ہے۔ دوسرا شخص پوچھتا ہے کوئی اسلحہ وغیرہ یا ڈاکومنٹس ملی ہیں؟ تو پہلا شخص کہتا ہے کہ یہ تو سول فلائٹ تھی اور اس پر بچے اور سٹوڈنٹ سوار تھے۔ یہی وہ فون کالز تھیں جس نے دنیا بھر میں میڈیا پر اس کریش کی خبر کو سول مسافر بردار ہوائی جہاز کو مار گرائے جانے کی خبروں میں بدل دیا۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کی ٹیمیں اس بریکنگ نیوز کو کور کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف دوڑ پڑیں۔ ملیشین ایئر لائنز کی یہ پرواز MH17 جس پر بوئنگ 777 ہوائی جہاز تھا، دوپہر کے وقت ایمسٹرڈیم سکپل ایئرپورٹ سے کوالالمپور ایئرپورٹ جانے کے لیے کچھ تاخیر کے بعد روانہ ہوئی تھی۔ جہاز پر موجود پائلٹس نے ایک دوسری پرواز سے کچھ آنے والے مسافروں کو لینے کے انتظار کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک نارمل روٹین کا حصہ تھا، سوائے اس کے کہ اس بوئنگ 777 ہوائی جہاز نے آج ہی کے دن 17 سال پہلے اپنی پہلی پرواز کی تھی۔ ٹیک آف کے فوراً بعد فلائٹ ہالینڈ، جرمنی اور پھر پولینڈ کراس کرتے ہوئے یوکرین کی فضائی حدود میں داخل ہوئی۔ پائلٹس کا ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ معمول کے مطابق رابطہ برقرار تھا۔ دوپہر تقریباً 3 بجے پائلٹس نے اپنی فلائٹ کے روٹ پر گرج چمک اور طوفان کے باعث روٹ کے الٹے ہاتھ کی جانب پرواز کرنے کی اجازت مانگی جو ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً دے دی۔ 19 منٹ کے بعد ہوائی جہاز بحفاظت گرج چمک کے طوفان سے نکل گیا۔ اسی وقت یوکرین ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں اپنی اس موجودہ جگہ سے ڈائریکٹ رشین ایئر سپیس کے اندر روسی فضائی حدود کے اندر ایک پوائنٹ کے لیے کلیئر کر دیا۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کا نارمل طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت ہوائی جہاز کو ڈیویشن کے بعد یعنی روٹ سے ہٹ جانے کے بعد جلد از جلد واپس روٹ پر لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کی اس ٹرانسمیشن کو 3:19 پر ایکنالج کیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ٹھیک 7 سیکنڈز کے بعد وہ ایک جان لیوا اور خوفناک حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ فلائٹ اچانک ریڈار سکرین سے غائب ہو گئی، جہاز کی شناخت کرنے والا ٹرانسپانڈر اچانک بند ہو گیا اور ٹھیک اسی وقت کاکپٹ میں لگے ہوئے وائس ریکارڈر اور کاکپٹ ڈیٹا ریکارڈر یعنی وہ آلات جس میں کاکپٹ کی آوازیں اور ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے بند ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب فلائٹ MH17 یوکرین اور رشین ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار سے بھی غائب ہو گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے ہوائی جہاز کو کئی کالز کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران مشرقی یوکرین کے دیہات ہرابوئی کے رہنے والے لوگوں نے خوفناک مناظر دیکھے۔ ایک ہوائی جہاز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، سامان اور لوگوں کے کٹے پھٹے مردہ جسم ان کے کھیتوں، گھروں کی چھتوں اور صحنوں میں گر رہے تھے۔ ایک میدان میں بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ ہوائی جہاز کا سب سے بڑا ٹکڑا یہاں گرا تھا۔ جہاز کا ملبہ زمین پر 50 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل گیا۔ جائے حادثہ پر اس دیہات کے رہنے والے اور روسی مسلح باغی گروپ کے لوگ سب سے پہلے پہنچے۔ انہی لوگوں میں وہ شخص بھی تھا جس کی ٹیلی فون کال نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ بات فوراً ہی کنفرم ہو گئی کہ اس حادثے سے پہلے اس فلائٹ نے ایک ایسے علاقے کے اوپر سے پرواز کی تھی جہاں زمین پر مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اس وار زون میں کس نے اس ہوائی جہاز کو میزائل مارا تھا۔ رشیا اور یوکرین نے فوراً اس بات کو مسترد کر دیا کہ میزائل انہوں نے چلایا تھا جو ہوائی جہاز کو جا لگا۔ ان کے مطابق یہاں کسی کے پاس ایسا میزائل موجود نہیں تھا
جو 33,000 فٹ کی بلندی پر اس ہوائی جہاز کو نشانہ بنا سکتا۔ بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ ایک رشین میزائل یونٹ سے یہ میزائل یہاں لایا گیا تھا اور کام کرنے کے بعد باقی سامان واپس بھی لے جایا گیا۔ یوکرین اور رشیا نے اس الزام کی تردید کی کہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل انہوں نے فائر کیا تھا۔ چونکہ اس فلائٹ پر زیادہ تر ہالینڈ کے لوگ تھے، اس لیے اس حادثے کی تحقیقات بھی ہالینڈ نے آسٹریلیا اور ایک دوسرے ملک کے ساتھ مل کر کی۔ تحقیقات کے مطابق یہ میزائل ہوائی جہاز کے کاکپٹ کے بائیں اور اوپر کی جانب پھٹا۔ اس میزائل کے پھٹنے سے انتہائی تیز رفتار سینکڑوں دھاتی ٹکڑوں نے ہوائی جہاز کو بری طرح ڈیمیج کیا۔ انہی کے لگنے سے پائلٹس سب سے پہلے ہلاک ہو گئے۔ دھماکے سے کاکپٹ ہوائی جہاز سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ جائے حادثہ پر پہنچنے والی نیوز ٹیموں نے دیکھا کہ حادثے کی جگہ کو کسی نے بھی سیکیور نہیں کیا تھا، یعنی بند نہیں کیا تھا، اور جو بھی چاہتا وہاں چلا جاتا۔ جب یہ نیوز ٹیم وہاں پہنچی تو ابھی تک ملبے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہالینڈ نے انکوائری کے بعد 3 رشین اور 1 یوکرینی کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے خلاف انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ساتھ مقدمہ دائر کر دیا۔ ایک حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ جس جگہ MH17 کو میزائل نے ہٹ کیا وہاں پر اسی روز اس سے پہلے کئی فلائٹس گزر چکی تھیں۔ اگر ایئر اسپیس وائلیشن کی ہی بات تھی تو صرف اسی جہاز کو ہٹ کیوں کیا؟ کیونکہ ایک لمحے پر لیکڈ ٹیلی فون کالز میں دونوں بندے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوائی جہازوں کو اس جگہ کیوں کلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اس حادثے کے بعد اس فلائٹ کا کال سائن MH17 دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ حافظ۔